بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہذا غایۃ تہذیب الکلام. فہذا غایۃ تہذیب الکلام، یہ ایک انتہائی پاک اور صاف مہذب کلام ہے. صاف اور شفاف انتہائی مہذب کلام ہے. غایت انتہائی، تہذیب الکلام مہذب کلام ہے. باتوں پر گفتگو گزر گئی. اب یہاں صرف فہذا، صرف فہذا، یہاں جو فہذا میں فا ہے، ہذا پر فہذا میں جو یہ فا ہے، یہ فا کون سی فا ہے؟ عام طور پر مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خطبے کے بعد خطبے میں وہ فا کو ذکر کرتے ہیں، اما ذکر کر کے، اما شرطیہ ذکر کر کے پھر فا کو ذکر کرتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ، تو اما بعد، تو اما ذکر کر کے پھر فا اس کے جزا میں لاتے ہیں، کیونکہ وہ اما جو ہوتی ہے وہ مہما یکن من شیئن سے ہے. مہما یکن من شیئن، اس لیے وہ شرطیہ ہے، تو جزا میں پھر فا کو لاتے ہیں. تو عام مصنفین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خطبے میں اما ذکر کر کے پھر جزا میں فا لاتے ہیں. لیکن یہاں تو اما ہے ہی نہیں. یہاں تو کتاب میں اما ہے ہی نہیں اور فا لے آئے ہیں. تو اب یہ فا کون سی ہوگی؟ یہ فا کون سی ہے؟ دو جواب ذکر کیے شارح نے. علامہ یزدی نے دو جواب ذکر کیے کہ یہ فا کون سی ہے. اس فا کے دو جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ یہ فا جزائیہ ہے. تو اگر فا جزائیہ ہے تو اما کدھر ہے؟ کہتے اما کا وہم ہے. اما کا یہاں وہم ہے، اما متوہم ہے، اما کا وہم ہو رہا ہے. تو چونکہ اما کا وہم ہو رہا تھا کہ یہاں اما ہے، اس لیے فا جزائیہ کے طور پر لے آئے جواب میں. اما کا وہم ہے، او متوہم ہے، متوہم ہے اما. اور متوہم کہتے ہیں، توہم کہتے ہیں، توہم غیر متحقق الوجود کو متحقق الوجود فرض کر لینا، غیر متحقق الوجود کو متحقق الوجود مان لینا، فرض کر لینا. غیر ثابت شدہ شے کو ثابت شدہ مان لینا. اور رات کو کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرے میں جا رہے ہو، ویسے آواز ٹک ٹک کی آ گئی، آپ کو وہم ہو گیا کہ جنات ہے. تو آپ نے کس چیز کو دیکھا؟ کسی شے کو نہیں دیکھا. تو غیر ثابت شدہ کو ثابت شدہ وہم کر لینا، فرض کر لینا، اس کا وہم کر کے فرض کر لینا، یہ ہے توہم، یہ وہم. غیر متحقق الوجود، غیر ثابت الوجود کو متحقق الوجود یعنی ثابت الوجود فرض کر لینا اور پھر اس پر حکم مرتب کر دینا. کچھ ہے نہیں، ویسے پتھر گر گیا، بلی گزر گئی ہوگی، لیکن چونکہ آپ کو نظر نہیں آئی، آپ نے جنات فرض کر لیے اور پھر اپنے اوپر خوف طاری کر لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. یہ ہے توہم، غیر ثابت شدہ کو ثابت شدہ فرض کر کے پھر حکم لگا دینا. تو جواب پہلے شارح نے یہ دے دیا کہ یہ فا کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ یہاں اما کا وہم ہو رہا ہے، اما کا وہم ہو رہا ہے، او اما جو ہے وہ متوہم ہے، اس لیے فا کو لے آئے. اور کلام عرب میں اما کا متوہمہ ہوتا ہے. کلام عرب میں بھی وہم کا اعتبار ہوتا ہے اور عام حالات میں بھی ہوتا ہے. وہ جنگل بھرا ہوتا ہے درندوں سے، شیر ہوگا، چیتا ہوگا، سانپ ہوگا، ہاتھی ہوگا اور کوئی وحشی درندہ ہوگا،
تو جنگل ہے اس کا مسکن ہے، وحشی درندوں کا مسکن ہے، لہذا اگر آپ کو نظر نہ آئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں شیر ہی نہیں ہے، وہاں چیتا نہیں ہے۔ آپ کے نظر نہ آنے سے اس کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ اس سے جو آدمی جنگل سے گزرتا ہے تو اگر اس کو نظر آ جائے تو وہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے جنگل سے گزرتا ہے، کیونکہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیر، چیتا، سانپ وغیرہ یہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جس کو نظر نہ آئے تو کیا وہ ایسے ہی گزرتا ہے بغیر حفاظت اور تدبیر کے گزرتا ہے؟ کیسے گزرتا ہے؟ حفاظت اور تدبیر کر کے گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر نظر تو نہیں آئے لیکن وہم ہے، شیر نظر نہیں آئے لیکن وہم ہے، توہم ہے۔ غیر متحقق الوجود کو متحقق الوجود فرض کر کے تدبیر اختیار کر لینا، اس پر حکم لگا دینا، تدبیر اختیار کر کے جنگل سے گزرتے ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں جاتے بغیر تدبیر کے۔ عام ہمارے معاملات میں بھی یہ ہوتا ہے، نحو میں بھی غیر متحقق الوجود کو متحقق الوجود فرض کیا جاتا ہے حکم لگا کر، جیسے کہ نحوین ایک شاعر نے شعر میں کہا، غالباً عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، بدالی انی لست مدرکا ما مضى، بدالی انی لست مدرکا ما مضى ولا سابق شيئا ولا سابق شيئا إن كان جائيا إن كان جائيا ولا سابق شيئا إن كان جائيا۔ بدالی اے ظاہر علی، میرے لیے بات ظاہر ہو گئی، مجھے بات معلوم ہو گئی، ظاہر ہو گئی، انی لستو کہ میں نہیں ہوں، مدرک ما مضی جو گزر چکا ہے میں اس کا پانے والا نہیں ہوں، جو مجھ سے گزر چکا میں اس کو پانے والا نہیں ہوں، یہ بات میرے لیے ظاہر ہو گئی۔ ولا سابق شیئا، اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ میں لا سابق شیئا میں کسی شے سے آگے بڑھنے والا نہیں ہوں۔ اذا کان جائیا جب وہ آنے والا ہو، جب کوئی چیز آنے والی ہو تو میں اس سے آگے بھاگ نہیں سکتا، میں اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ترجمہ آ گیا شعر کا، وہ ترجمہ شعر کا آ گیا۔ یہاں جو شعر میں جو جس سے استدلال کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے لائے ہیں، وہ دیکھو یہاں پر ہے انی لست مدرکا، یہ لست کا تو اس کا اسم ہے لیسا کا، اور مدرکا اس کی خبر ہے، مدرکہ اس کی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور ولا سابقین وہ عاطف ہے، سابقین کا عطف ہے اس پر، یہ ہے معطوف، یہ معطوف ہے، اس کا عطف مدرکہ پر ہے، مدرکہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے، مدرکہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے، حالانکہ معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ جاءنی زید وعمر، رأیت زیدا وعمرا، مررت بزید وعمر، تو معطوف علیہ کا اعراب تو ایک ہوتا ہے، اور یہاں جو معطوف علیہ ہے یہ منصوب ہے، اور یہاں جو معطوف ہے یہ مجرور ہے۔ یہاں پر جو ہے با کا وہم ہے، یہاں پر با کا کیا ہے؟ وہم ہے، متوہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیر متحقق الوجود کو متحقق الوجود فرض کیا جاتا ہے، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر عام طور پر ایک شے ہو اور پھر اچانک نہ ہو۔ جنگل میں عام طور پر درندے ہوتے ہیں لیکن اچانک آپ کو نظر نہ آئے
تو وہاں پر وہم کو ثابت کیا جاتا ہے، وہاں پر وہم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جو بھی نافیہ کی خبر ہوگی، نفی کی جو بھی خبر ہوگی، ما نافیہ، لا نافیہ یا افعال ناقصہ میں لیسا نافیہ، نفی کی جو بھی خبر ہوگی اس پر با کا داخل اس پر ہمیشہ با داخل ہوتی ہے، اس پر کیا ہوتی ہے؟ اس پر ہمیشہ با داخل کرتے ہیں۔ ما زید بقائم، لا زید بقائم، لیس زید بقائم، تو جو بھی نفی کی خبر ہوگی اس کی خبر پر ہمیشہ با داخل ہوگی، اس پر با موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اچانک نہیں ہے، یہاں اچانک یہاں نہیں ہے۔ جب یہاں نہیں ہے تو اس کا وہم ہے، کیونکہ جب عام ہمیشہ ہو اور پھر اچانک نہ ہو یا کسی مقام پر نہ ہو تو وہ وہاں متوہم ہوتا ہے، اس لیے یہاں با کا وہم ہے، تو یہاں یہ وہم ہے کہ یہ مجرور ہو، اس لیے جب اس پر عطف سابقین کا مدرکہ پر عطف کیا گیا تو اس کو کسرہ دیا گیا، اس لیے کہ اس کے معطوف علیہ پر با کا وہم ہے، اس کے معطوف علیہ پر با کا کیا ہے؟ وہم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس کو مجرور ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نحویین کے ہاں بھی توہم کا اعتبار ہے، وہم کی بنیاد پر وہ غیر ثابت شدہ کو ثابت شدہ مان کر پھر اس پر احکامات کو لاگو کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، جیسے اس شاعر نے یہاں پر کیا۔ تو جیسے یہاں پر ہے اسی طرح فہذا میں بھی اما عام طور پر چونکہ ہوتا ہے، اما ذکر کیا جاتا ہے، یہاں اچانک مصنف نے ذکر نہیں کیا، اس لیے اما کا وہم تھا تو اس وہم کو پر حکم نافذ کر دیا گیا، جاری کر دیا گیا، اور فا کو وہم کے طور پر لے آئے کہ یہاں اما کا وہم تھا۔ پتنی توہم میں اما سمجھ آ گیا، اما کا یہاں وہم تھا۔ یہ ایک جواب ہو۔ فا کون سی ہے؟ فا شرطیہ ہے، تو شرط جزائیہ ہے، عفواً فا جزائیہ ہے، تو اگر جزائیہ ہے تو اس کی شرط کدھر ہے؟ اما ہے، اما کدھر ہے؟ گھر میں ہے، اور کدھر ہے؟ اما کدھر ہے؟ گھر میں ہے، اس لیے اما کا وہم ہے، توہم کی بنیاد پر دیا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا جواب، یہ فا کون سی ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ فا جو ہے یہ شرطیہ ہے، شرطیہ ہے، تو اما کدھر؟ یہ جزائیہ ہے، تو جزائیہ ہے تو اما کدھر ہے؟ کہتے ہیں اما مقدر ہے، اما یہاں پر کلام میں اما مقدر ہے، کلام میں اما مقدر ہے، اور جو مقدر ہوتی ہے والمقدر کالمذکور، جو مقدر ہوتی ہے وہ حقیقت میں ہوتی ہے، مقدر کا معنی عبارت میں نہیں ہے، مقدر اسے کہتے ہیں جو عبارت میں محذوف ہو حقیقت میں موجود ہو، عبارت میں محذوف ہو اور حقیقت میں موجود ہو، اس لیے المقدر کالمذکور یا کالملفوظ، وللملفوظ احکام، وللملفوظ مقدر مذکور کی طرح ہے، یعنی ملفوظ کی طرح ہے، اور ملفوظ پر احکامات جاری ہوتے ہیں، جو لفظ میں ہوگا یا مرفوع ہوگا یا مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا، ترکیب میں واقع ہوگا، کچھ ہوگا، اعرابی کیفیت کچھ نہ کچھ ہوگی اس کی۔ فا جزائیہ ہی ہے، لیکن پھر سوال ہوگا کہ یہاں اما تو ہے ہی نہیں، اما کدھر ہے؟ کہتے ہیں اما کلام میں مقدر ہے، لفظوں میں محذوف ہے، موجود نہیں، حقیقت میں موجود ہے۔ تو متوہم میں اور مقدر میں یہ فرق ہے، مقدر میں جو متوہم ہوتا ہے نہ وہ لفظوں میں ہوتا ہے اور نہ حقیقت میں ہوتا ہے، جو متوہم ہوتا ہے نہ وہ لفظوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی حقیقت میں ہوتا ہے، اور جو مقدر ہوتا ہے وہ لفظوں میں نہیں ہوتا، عبارت میں محذوف لیکن حقیقت میں موجود ہوتا ہے، اس لیے کہا المقدر کالملفوظ وللملفوظ احکام، اور ملفوظ کے اپنے احکامات ہوتے ہیں، تو مقدر پر بھی وہی اعراب، وہی حرکت، وہی احکامات جاری ہوں گے۔
تو دوسرا جواب یہ دے دیا کہ یہاں اما کیا ہے، یہ فا جزائیہ ہے اور اما مقدر ہے، اما کلام میں مقدر ہے۔ یہ دو جواب علامہ یزدی نے ذکر کیے، فا کون سی ہے، فا جزائیہ ہے، اما کدھر ہے، اما کا وہم ہے، پہلا جواب، اور دوسرا یہ کہ یہاں اما کلام میں مقدر ہے۔ لیکن ان دونوں جوابوں کو علامہ رضی شارح کافیہ نے رد کر دیا۔ علامہ رضی شیعی علامہ رضی شیعی محنت کی، جب محنت کی ہے تو ماننا پڑے گا۔ کفر اسلام اپنی جگہ پر ہے، فن میں ماہر ہے، فن میں اس نے کافیہ کے شارح ہے اور چوٹی کے شارح ہے۔ تو علامہ رضی نے شارح علامہ یزدی اس شیعی کی دونوں جوابوں کو کیا کر دیا، رد کر دیا کہ دونوں جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں جواب ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا جواب جو انہوں نے ذکر کیا کہ اما کا وہم ہو رہا ہے، اس کو رد کر دیا کہ اما کا وہم یہاں درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہم کا اعتبار وہاں ہوتا ہے جہاں ایک چیز ہمیشہ ہو اور پھر کسی وجہ سے نہ ہو، تو وہاں اس کا وہم کا اس غیر ثابت شدہ کو ثابت شدہ فرض کر کے اس پر احکامات لاگو کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر مصنفین کی عادت یہ ہے کہ بعض مصنفین اما ذکر کرتے ہیں اور بعض اما ذکر نہیں کرتے، ڈائریکٹ بات ذکر کر کے آگے مضمون شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہر مصنف ہر خطبے میں اما کو ذکر نہیں کرتا، تو جب یہاں ہمیشہ اما ہوتی ہی نہیں ہے، بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، تو پھر یہاں توہم کا اعتبار بھی جائز نہیں، اس لیے کہ توہم کا اعتبار وہاں ہوتا ہے جہاں ایک چیز ہمیشہ ہو۔ وہ جنگل میں درندے ہمیشہ ہوتے ہیں، جنگل میں درندے ہمیشہ ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے تو وہم کا اعتبار ہوگا۔ اور یہاں پر چونکہ مصنفین عام طور پر اکثر ذکر کرتے ہیں، بعض ذکر نہیں کرتے، تو ہمیشہ نہیں ہے۔ جب ہمیشہ نہیں ہے تو پھر یہاں وہم کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شعر آپ نے پیش کی ہے، دلیل میں شعر سے استدلال کیا، نحویین کے اصول سے استدلال کیا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہمیشہ اور دائمی ہے، مستمرہ ہے۔ یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی نفی کی خبر ہوگی، ما نافیہ ہوگی یا لا نافیہ ہوگی یا فعل ناقصہ کی لیسا کی ہوگی، نفی کی خبر پر ہمیشہ با داخل ہوتی ہے، با زائدہ۔